الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اگرچہ عنوان کئی جمعوں سے یہ چل رہا تھا کہ معاملات کی صفائی اصل میں یہ ایمان کی صفائی کی علامت ہے، لیکن بیچ میں اب یہ عشرہ ذی الحجہ اور اس سے متعلقہ کچھ احکام، قربانی، ان کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے ان کے بیان کے بعد پھر انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف لوٹ آئیں گے، معاملات کی صفائی کی طرف. یہ ابھی ایک دو روز میں ہم پر عشرہ ذی الحجہ سایہ فگن ہونے کو ہے، اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے. اس کی راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں اور اس کے دن بھی بڑے فضیلت والے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے، بہت سارے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عشروں میں اگر دیکھا جائے، مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں نا، اگر عشروں میں دیکھا جائے پورے سال کے عشروں میں سب سے فضیلت والا عشرہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے. اور اگر مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ وہ رمضان مبارک کا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عشرہ اپنی بعض فضیلتوں میں رمضان سے بھی بڑا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں اس کی فضیلت، اس کی راتوں کی فضیلت یوں بیان فرمایا کہ اس کی ہر رات، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات اجر میں لیلۃ القدر جیسی ہے. یعنی یہ لیلۃ القدر جیسی رات ہے اس کی ہر رات. اب لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنا پڑتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اور اس سے متعلق متعین طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جیسی ہے. تو کتنی فضیلت کی راتیں ہیں. اور اب دیکھیے کہ جو میں نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی، تو اس میں اللہ جل جلالہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں. ان میں ایک قسم ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. اور اللہ کریم کا کسی چیز کی قسم اٹھا لینا، قسم کھا لینا، یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. وہ نہایت غیر معمولی چیز ہوتی ہے.
تو اللہ کریم کو اگرچہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پر توجہ دو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور وہ ان 10 راتوں کی اللہ جل جلالہ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ اتنی محترم ہے، ہمارے پاس آنے والی ہے۔ دیکھیں وہ لیلۃ القدر، اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں نا، وہ ساری فضیلت اس کی ہر رات میں سمجھے۔ جو کچھ آپ وہاں مانگتے تھے، مانگنا چاہتے تھے، ان راتوں کے اندر مانگے، اپنی حاجتیں مانگے۔ اور دوسرا، اس کا ہر دن وہ بھی نہایت غیر معمولی فضیلت رکھتا ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن میں کیا جانے والا عمل اللہ کو جتنا محبوب ہوتا ہے، پورے سال کے کسی دن میں کیا جانے والا عمل اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہوتا۔ یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اگر کوئی نیک عمل ہوتا ہے تو اسی عشرہ کے کسی دن میں کیا جانے والا نیک عمل ہے۔ وہ نیک عمل تسبیح کی صورت میں ہو، وہ نیک عمل نوافل کی صورت میں ہو، وہ نیک عمل تلاوت کی صورت میں ہو، اور کوئی بھی کار خیر، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، اتنا عمل کوئی بھی اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے جتنا اس عشرہ میں کوئی بھی نیکی کا عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی، صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہوئے، فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کو عمل اس میں کیا جانے والا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے زیادہ بھی، جہاد سے بھی زیادہ اس میں کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں، وہ مجاہد جو جان بھی لے کر گیا اور مال بھی لے کر گیا اور دونوں میں سے کوئی چیز بھی لے کر نہ آیا، اس کا عمل اس سے بڑھ جائے گا۔ جس نے جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اس کا عمل وہ فضیلت میں ان دنوں میں کسی بھی نیکی کے کام سے فضیلت پا جائے گا۔ لیکن اگر صرف جان دی مال نہیں، مال دیا جان نہیں، تو یہ جہاد بھی اس عشرے میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ فضیلت نہیں ہے، اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ اب دیکھیے تو یہ کتنے قابل قدر ایام آ رہے ہیں، کتنے قیمتی ایام آ رہے ہیں۔ یہ دن تو ایسے ہیں کہ اس دن میں ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان اس کو قیمتی بنائے، یہ پڑھتے ہوئے کہ ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد۔ وقت بڑا قیمتی ہے آج کل، تو یہ عشرہ جو ہے یہ بڑے قیمتی ایام، اس کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہی ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند نظر آتے ہی کچھ احکام اہل اسلام، اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 6 اعمال ہیں جو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کو میں ترتیب وار ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ نمبر وار ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، آتے ہی پہلا حکم جو اہل ایمان، اہل اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے قربانی کرنا ہے، جانور لیا یا نہیں لیا، تو فرمایا کہ اب ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جانور ذبح ہونے تک اس آدمی کے لیے نہ ناخن کاٹنا صحیح ہے اور نہ اس کے لیے جسم کے فاضل بال کاٹنا اس کے لیے مناسب ہے۔ مستحب یہ ہے، یوں تعبیر کریں، مستحب یہ ہے کہ اب نہ یہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے جسم کے فاضل بال کاٹے۔ جانور ذبح ہوگا عید کے دن تو اس کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں، مگر وضاحتیں، ایک تو یہ کہ یہ حکم کس کے لیے؟ جس نے قربانی کرنا ہو،
وہ قربانی کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اب نہ ناخن کٹوائیں نہ بال ترچوائیں۔ اسی لیے آج بہت اچھے موقع پر جمعہ کا دن آیا ہے کہ ابھی کل یا پرسوں وہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہوگا، اس سے پہلے ہم اچھی طرح سے اپنے ناخن بال جسم کے فاضل کاٹ لیں، اور پھر یہ جب تک قربانی نہ ہو پھر اس وقت تک ہم اپنے بال اور ناخن نہ ترچوائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ مسئلہ سننے کے بعد یہ تو اہتمام کرتے ہیں کہ جی میں نے قربانی کرنی ہے، اب ناخن اور بال میں نے نہیں کاٹنے، وہ رکے رہتے ہیں، مگر عید والے دن عید کی طرف عید پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت یہ کٹوا کے آ جاتے ہیں، فضیلت سے پھر معروم ہو گئے۔ حالانکہ یہ حکم عید کی نماز تک کے لیے نہیں ہے، جانور کے ذبح ہونے تک ہے۔ آپ کا جانور پہلے دن ذبح ہو تو اس وقت، دوسرے دن ذبح ہو تو اس وقت، اس کے بعد بال کٹوائیں۔ یہ جو حکم ہے غالباً صحیح ستہ میں ابن ماجہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب یہ حکم کہ ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے، ہماری عام روٹین سے ہٹ کر ہے۔ عام روٹین میں ہمیں حکم کیا ہے؟ کم از کم ہر جمعے کو جمعے سے آنے سے پہلے آپ اپنے ناخن کاٹیں اور جسم کے سارے فاضل بال صاف کریں۔ زیادہ سے زیادہ لمٹ اس کی 40 دن ہے، 40 دن کے بعد انسان گناہگار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل مزاج شریعت یہ ہے کہ یہ اپنے ناخن اور بال یہ کاٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ عشرہ آتے ہی فرمایا نہیں کاٹنے۔ اب یہ ایک تو روٹین سے ہٹ کر ہے، دوسرا عقل سے بھی ہٹ کر ہے۔ عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی کہ جی یہ اس میں ناخنوں میں تو گندگی بستی ہے۔ پہلے تو یہ لوجک ہوتی تھی، اب بچیاں ہماری بلکہ بچے بھی اتنے حبشیوں کی طرح ناخن بطور فیشن رکھتے ہیں، جبکہ 40 دن اگر گزر جائیں تو ایک قول کے مطابق یہ حرام ہے اس کا عمل، چاہے وہ صفائی کر کے رکھتے ہیں۔ مغرب کی اندھی تقلید، حضور سے غلامی کا رشتہ، نقالی ہے حضور کے دشمنوں کی، اور فخر ہے ہم ایمان والے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یا تو عشق کا دعویٰ چھوڑ دیں، غلامی کا دعویٰ چھوڑ دیں، اس کو آقا مانیں، اگر حضور کو آقا مانا ہے تو اس کے حکامات کو بھی مانیں۔ یہ کتنا خلاف عقل بات ہے۔ ناخن اتنے بڑے بڑے حبشیوں کے جیسے دیکھنے میں بھی برے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ مغرب نے شروع کیا ہے، ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو یہ ہے خلاف حکم، یہ خلاف عقل بھی حکم ہے اور روٹین سے بھی ہٹ کر ہے۔ اب یہ ملا کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت وہ ہے جو میں کہوں، دین وہ ہے جو میں کہوں، اسلام وہ ہے میں اور میرا حبیب کہے، وہ نہیں ہے جو تیرا شوق کہے، دین وہ نہیں ہے جو تیری عقل کہے۔ دین تو عقل کے بتوں کو جگہ جگہ تراشتا ہے کہ یہ عقل کے پیچھے اگر چلو گے تم دین سے دور نکل جاؤ گے۔ دین تو ہے ہی خلاف عقل، اگر عقل کے پیچھے چلتے تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے جو قرآن کریم میں منصوص ہے۔ بیٹے کی قربانی کرنا کبھی کسی زمانے میں عقل کا تقاضا رہا؟ آج کا مسلمان ہوتا جی جناب یہ تو 100 تعویلیں کر لیتا غامدی جیسا، اور کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے مغرب کے پٹھے چھوڑے ہوئے، جی وہ اس لیے تھا جی یہ جو بچے کا کہا گیا تو اصل میں یہ کوئی چڑیا ذبح کرنی تھی، خواب تھی نا۔ لیکن ابراہیم نے کیا سمجھا؟ میرے اللہ کا حکم، اور تیار ہو گئے، لے گئے بیٹے کو۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس عاشق کا عمل یادگار بنایا یا نہیں؟ کیا بتانا چاہتے تھے جو حضور کے جد ان کے عمل سے؟ دین وہ ہے جو میں کہوں، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔
اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ عقل پرستی ہے کہ جی یہ دین کا یہ بات. پچھلے دنوں مجھے ایک بہت بڑے آپ کے شہر کے صاحب آ کر ایک عجیب بات کہنے لگے. میں ہل گیا ہوں. میں نے طلبہ سے بھی عرض کہ جی بخاری اور یہ صحیح ستہ میں بعض روایات ایسی ہیں جو بڑی عجیب ہیں, سائنس اس کو مانتی نہیں ہے. سائنس قرآن کے مقابلے میں, اگر سائنسی علوم قرآن کے مقابلے میں متضاد آ رہے ہیں تو گٹر میں پھینکنے کے قابل ہیں. باقی تحقیقات اس سے انکار نہیں ہے, سیکھنا چاہیے. لیکن جہاں قرآن اور سائنس کا تعارض ہو وہاں قرآن کو ترجیح ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. جی یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات. عقل کیا ہے, کتنی ہے؟ خدا کے ان احکامات کو سمجھنے کے قابل ہے؟ عقل سے سمجھنا چاہو تو تمہیں جنت سمجھ میں نہ آئے, عقل سے سمجھنا چاہو تو خدا سمجھ میں نہیں آتا. جس خدا کا دین ہے وہ عقل میں نہیں آتا, اس کی شریعت کیسے تمہاری عقل میں آئے گی؟ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. دین عقل کے تابع نہیں ہے, عقل دین کے تابع ہے. یہ جو پہلا حکم دیا نا کہ بھائی بال اور ناخن نہیں کاٹتے, اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا دین وہ تمہاری عقل کے تابع نہیں ہے. میں جو کہوں, میرا حبیب جو کہے وہ ماننا پڑے گا, تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. اور حج آپ دیکھ لیں, اس میں جگہ جگہ عقل کے بتوں کو توڑا گیا. حج میں ایک دن آتا ہے نا, اس دن آپ نے ظہر کی نماز وقت میں نہیں پڑھنی, عصر کی نماز وقت میں نہیں پڑھنی, اس دن مغرب کی نماز آپ نے وقت پر نہیں پڑھنی, قضا کر کے پڑھنی ہے. وقت پر پڑھنے والا اس دن گناہ گار ہے یا نہیں؟ عرفہ میں جو پڑھتے ہیں, یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ اب کوئی آدمی کہے, اور پھر 3 دن کے لیے وہاں جانا, مینا میں ساتھ بیت اللہ ہے, 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ, پیدل بھی انسان آ سکتا ہے. لیکن وہ لاکھوں کا مجمع اللہ تعالیٰ پھر حرمین کو آباد فرمائے. یہ دن تو وہاں ان دنوں میں تو ترانے ہوتے تھے, لبیک اللہم لبیک کے. آج وہ ویرانی ہے. یہ ہمارے اعمال, ہمارے حکمران ہیں جو ان مغرب کے مقلد ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں, لیول مسلمانوں کا لگا کر وہ حکمران ہے. تو بہرحال وہاں 40 لاکھ کا مجمع ہر سال اسے بیت اللہ شریف سے نکال کر مینا میں جا کر خالی میدان میں ڈیرے لگانے ہیں. مسجد بھی نہیں ہے بڑی, ہر جگہ سارے لوگ اپنے خیموں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں. بیت اللہ قریب ہے, بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کا اجر ہے. لیکن ان دنوں میں 8 ذی الحجہ کے بعد حکم ہے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی. اب تم نے میدان کے اندر پڑھنی ہے. کوئی عقل پرست ہو, شوقین ہو, کیا کہے جی بیت اللہ قریب ہے, میرا دل بڑا کرتا ہے نس کے نماز بیت اللہ نہ پڑھا ہوں, اس کی نماز ہوگی, اس کو اجر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ان دنوں میں اب بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی, ادھر میدان میں پڑھنی ہے, چاہے میرا گھر بالکل قریب ہے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ بتاتے ہیں میں جو کہتا ہوں دین و شریعت وہ ہے, وہ دین و شریعت نہیں ہے جو تم کہتے ہو. تو ایک تو اس کی لاجک, 6 باتیں بیان کرنی, ٹائم پورا ہو گیا ایک ہی کرتے ہوئے, ہے 5 منٹ مختصر عرض کرتا ہوں. پہلا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں, جس نے قربانی کرنی ہے عورت یا مرد, وہ کیا کرے, اپنے بال اور ناخن قربانی ذبح ہونے تک نہ کٹوائے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. دوسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے کہ یہ 9 جو روزے ہیں عشرہ ذی الحجہ میں, 9 دن پہلے 10واں دن تو عید کا ہوتا ہے, یہ 9 دن کے روزے یہ بھی بڑی فضیلت کے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 روزہ رکھو, سال کے روزوں کے برابر کاؤنٹ ہوگا. تو کتنی فضیلت کی چیز ہے کہ بھئی ان 9 دنوں میں اللہ توفیق دے, ہمت کرے تو روزے رکھ لے. دن میں روزہ رکھے, رات میں عبادت کرے. لیلۃ القدر کی راتیں اور دن میں روزہ. اور تیسرا عمل کہ اگر 9 دن کے آپ روزے نہیں رکھ سکتے, 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے, تو 9 ذی الحجہ کا, یوم عرفہ کہتے ہیں اسے, 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ ان 9 دنوں میں پھر اور زیادہ فضیلت والا ہے. کیا؟ ایک تو یہی کہ 1 سال کے روزے کے برابر وہ 1 روزہ, اور دوسرا فرمایا 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا.
اگر 9 دن کے نہیں رکھ سکتے تو 1 دن کا ضرور رکھ لینا 9 ذی الحجہ. تو کوئی مشکل ہے بھئی 1 سال کے روزے ہو جائیں گے اور 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں اللہ کی کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی. جب انسان گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت جہاں رکی ہوتی ہے وہ ہر جگہ کالے جادو سے رکی نہیں ہوتی. کالے کرتوت ہوتے ہیں بعض اوقات. ہر جگہ میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ ہمارے اس طرح کے نیک اعمال سے کالے کرتوت دھل جاتے ہیں, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے دن ان کو غنیمت سمجھا جائے. 1 روزہ وہ رکھ لیں, آپ کا جو بھی کام ہے مختصر کر لیں اس کو. تو یہ تیسرا کام تھا. چوتھا کام ہے جو ہماری طرف, چوتھا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک حکم ہے تکبیر. ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنی. صحیح قول کے مطابق مرد عورت دونوں کے لیے یہ تکبیر پڑھنا, عورت کے لیے قدر آہستہ اور مرد کے لیے تو بلند آواز سے. وہ جماعت کے ساتھ ہو یا انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو, اس کے لیے 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا وہ واجب قرار دیا. واجب اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. صرف تکبیر پڑھنا نہیں, بلند آواز سے تکبیر پڑھنا, یہ ذہن میں رہے. بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے. اب اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک تو یہ کہ جی یہ تکبیر تو پڑھتے ہیں اس کے شروع کے الفاظ اونچے اور باقی آہستہ, آواز نہیں نکلے گی. اللہ اکبر باقی آگے آہستہ ہو. آخر تک اس کو بلند آواز سے آپ نے پڑھنا ہے, وہ عورت ہو یا مرد. اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تو بھی گناہ گار ہوں گے, واجب کے تارک ہوں گے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے, 3 مرتبہ نہیں پڑھنا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یا تو پڑھنی ہے تو 3 مرتبہ پڑھنی ہے, کھانی ہے تو 4, نہیں تو رہنا نرہار. کریں گے تو پھر پوری اپنی مرضی, تاکہ سنت پر عمل نہ ہو جائے. کوئی اپنا پت بدعت کا لگا لیں ہم ساتھ, اپنی طرف سے اضافہ کر لیں. کیا میرے حضور کے عمل کے بعد یہ مجھے اور آپ کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور لگا دیں؟ حرج کی ہے نہیں. میرے حضور نے جو عمل جتنا دیا ہے اس کو اتنا رکھو, اس کے ساتھ اپنے وہ ساتھ نہ لگاؤ کہ اس میں حرج کیا ہے. حرج یہی ہے سب سے بڑا کہ تم حضور سے بڑے دیندار بن رہے ہو, حضور سے بڑے عالم بن رہے ہو اور کہہ رہے کیا حرج ہے اس میں. تو 1 مرتبہ یہ ہے تکبیر, 3 مرتبہ نہیں ہے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. ہم اس کو اونچی آواز سے پڑھیں تو 1 مرتبہ پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں, 3 مرتبہ نہ پڑھیں. عام ہمارے روٹین 3 کی چلتی ہے جہاں بھی چلے جائے. اب الحمدللہ اب ہمارے ہاں تو نہیں ہے, شکر ہے. عام مساجد میں چونکہ بار بار بات ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کیا جائے. اب دیکھیں کہ اس کے اندر جو مرد ہے نا وہ ان کو تو مسجد کے اندر عام طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو خود یاد نہیں رہا, کسی نے آغاز کر دیا, یاد آ گئی, پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ بھولی رہتی ہے, یاد ہی نہیں ہوتا. وہ بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے تکبیر ہی نہیں پڑھی. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی یاد رہے, وہ بھی گناہ گار نہ ہوں, ان سے بھی واجب نہ چھوٹے. آپ اس کو آج کل کمپیوٹر سے یہ تسبیح نکلوا کے اس کو آپ تھوڑا سا بڑا لکھوا لیں, پرنٹ اس کا نکلوا لیں. جہاں نماز گھر کے اندر جائے نماز ہے, نماز پڑھتی ہے خواتین, وہاں لگا دیں. وہ جب نماز پڑھے گی بیٹھی سامنے نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا, وہ تکبیر پڑھ لے گی. آپ خود بھی کریں بلکہ پرنٹ نکال کر ثواب کی نیت سے تقسیم کریں. تکبیر وہ لکھوا لیں کہیں سے بھی. آپ آج کل تو ہر بندہ ہی ماسٹر ہے, اگر کہیں نہ ملتا ہو تو ہمارے پاس آ جائیں, ہم نکال کر دے دیں گے. جتنی چاہیے مل جائیں گی اللہ کی توفیق سے. لیکن یہ گھروں کے اندر بھی اس واجب کو زندہ کریں. ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے, ہم تو چلو مسجد میں آ گئے نا بہانے سے, کوئی نہ کوئی دین کی بات کان میں پڑتی ہے. ہماری خواتین بہت دور نکل گئی ہیں. وہاں وہ کیا سنتی ہیں, ٹی وی میں آنے والے وہ جو کنجریاں,
ان کی بیانات سنتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن اداکارہ اور گلوکارہ دے رہی ہوتی ہیں, اور وہ والا دین وہ گھر کے اندر ہوتا ہے, اور مسجد سے تو کہتے ہیں مولویاں دے سارے رولے جی, وہ مولوی صاحب کچھ کہہ رہے سی, اداکارہ فلاں مولوی صاحب, وہ مولوی صاحب کچھ کہہ رہے تھے, یہ مولوی صاحب کچھ کہہ رہے. بھائی کچھ عقل سے بھی سوچو, عقل پرستی, یہ عقل کا زمانہ ہے تو سیدھی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہاں بات سنتے ہیں, آپ نے سنی ہے 4 باتیں, گھر میں جا کر نقل کریں, صحیح بات ان تک جائے. تو یہ چوتھا عمل ہماری طرف یہ تکبیر تشریق کا متوجہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق. تو کتنے عمل ہو گئے جی؟ 4, کل 6 ہیں. پہلا کون سا جی؟ ناخن اور بال نہیں کاٹنے جس نے قربانی کرنی ہے. دوسرا عمل ہے 9 روزے, 9 روزے اور راتوں کی عبادت. اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ, تیسرا عمل. اور چوتھا عمل یہ تکبیر ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں کے اندر پڑھنی ہوتی ہے. اس کا بھی اہتمام فرمائیں. 2 جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کروں گا, ان کا محل بھی وہ آئندہ جمعے کے بعد ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب کرے.